السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. پہلی بات تو ایم کیو ایم کی اس کی عادت کو کہ جس نے پاکستان کی فوج کے لیے ریلی نکالی اس کو سلوٹ. اور آپ نے یہ ریلی نکال کے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے ہندوستان کو اس کی اوقات بتا کے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان ہجرت کر کے آنے والے مہاجر پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ ایک ایسے گینڈے کے ساتھ جو لندن میں بیٹھ کے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آج بھی ایم کیو ایم کے اندر چھپ کے جو ہے یا کراچی میں بیٹھ کے الطاف حسین یا اس کے حواریوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس بارے میں جو سب سے بڑی بات نظر آئی کہ اس پروٹیسٹ میں کون نہیں تھا، سمجھ تو گئے ہوں گے. خالد مقبول تو نہیں موجود تھا، دیکھا میں نے. امین الحق بھی نہیں تھا. خالد مقبول کا نہیں موجود ہونا کئی سوالوں کو اٹھاتا ہے. مجھے تو پہلے شک ہے کہ خالد مقبول جو ہے وہ لندن کے کہنے پر چلتا ہے اور وہ ہندوستان کے خلاف آواز اٹھانے میں پتہ نہیں کیوں ہر وقت گھبرایا رہتا ہے. پاک فوج کے ساتھ دینے میں وہ پتہ نہیں کیوں گھبرایا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ خالد مقبول کو ہندوستان نے ایک پاسپورٹ بنا کے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ پہنچ پایا. بہرحال میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ خالد مقبول آج پاکستان کے آئی ٹی منسٹر ہوتے تو پاکستان نے جس کامیابی کے ساتھ پاکستان پہ در پہ ہونے والے سائبر اٹیکس ان کو روکا اور جو انفراسٹرکچر کھڑا ہوا جس کی وجہ سے آج پاکستان ہر آنے والے حملے کو پہلے سے سمجھ کے اس کو روکنے کے قابل ہوا ہے، کیا یہ سب کر پاتے؟ تو آپ کو پتا لوگوں نے کیا بولا؟ لوگوں نے بولا کہ خالد مقبول آئی ٹی انفراسٹرکچر بالکل ویسے ہی کھڑا کرتے کہ جیسے کہ انہوں نے آئی ٹی یونیورسٹیز کراچی کو دلا کے دی ہے، یعنی کہ نہیں دی ہیں. حیدرآباد یونیورسٹی بنا کے دی ہے، یعنی کہ جو 2 ہاسٹل میں چل رہی ہے. تو شکر ہے کہ آج کے دن خالد مقبول پاکستان کا آئی ٹی منسٹر نہیں ہے، ورنہ سسٹم بھی ہیک ہو گئے ہوتے اور سب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوتی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر خالد مقبول کسی طرح سے سمجھانے کے اوپر اس ریلی میں پہنچ جاتے تو خالد مقبول تقریر میں کیا بولتے؟ تو کچھ باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا خالد مقبول سب سے پہلے تو ہندوستان کو یہ بولتے ہیں، ہندوستان والوں تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. پھر وہ ان کو یہ بولتے ہیں، ہندوستان والوں ہم تمہیں بقرعید کے بعد اس کا جواب دیں گے. اور پھر وہ یہ بولتے ہیں، ہندوستان والوں تم ابھی اس ایم کیو ایم کو جب دیکھو گے جو پہلے تھی تو پھر تم پاکستان پہ حملہ ہی نہیں کرو گے اور تم اپنے ملک میں دبک کے بیٹھ جاؤ گے. اور پھر ہندوستان والے یہ جوکس سنتے ہیں اور وہ ہنس ہنس کے ہی مر جاتے. تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ خالد مقبول ایم کیو ایم کی اس ریلی میں نہیں آیا اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کیا. آج فی الحال اتنی بات کریں گے اور ہاں ایک بات اور کریں گے. کل رات کو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ہندوستان کے کچھ چینلز پہ ان کے مطابق کراچی فتح ہو چکا تھا، پورٹ تباہ ہو گیا تھا، ملتان تک ان کی نیوی پہنچ گئی تھی اور وہ آگے دریا سندھ کے تھرو اوپر جا رہی تھی. اسلام آباد قابو کر لیا تھا انہوں نے، بلوچستان ختم ہو گیا تھا ان کے حساب سے، سب مر گئے تھے، آپ مر گئے تھے، میں مر گیا تھا، 24-25 کروڑ پاکستانی ان کے غلام بن چکے تھے. اور پھر کسی نے کوئی گانا سنایا، صبح ہو گئی ماموں. بہرحال ہندوستان کی زندگی بھی ویسی کٹ رہی ہے جیسے خالد مقبول کی کٹ رہی ہے. پاکستان زندہ باد.